نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ جل مجدہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، پس ہم نے خوشخبری عطا فرمائی ایک بردبار حلم والے بیٹے کی۔ دیکھیے کہ اللہ جل مجدہ کبھی نعمتیں عطا فرما کے آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے۔ یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ مال، یہ دولت، یہ جانور، یہ زمین، یہ گھر، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میں نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا ان نعمتوں کو پھر بندے میری راہ میں قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ تمام امت کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ، چاہے اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، عام مسلمان ہوں، مومنین ہوں، سب کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ درجات ہیں۔ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، ان کی آزمائش پر کوئی اور بندہ ان کی آزمائش پر نہیں اتر سکتا۔ کوئی ایسا بندہ جو ایک آزمائش انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا فرمایا، وہ آزمائش عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اولیاء کا مقام الگ ہے، صالحین کا مقام الگ ہے، عام مومنین مسلمانوں کا مقام الگ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو آزمائش میں ڈال دیا، فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، جس کا تذکرہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے اندر ملتا ہے کہ ان کو ایک وادی میں چھوڑ آئیے، جو مکہ المکرمہ کے ساتھ وادی ہے، وہاں پر چھوڑ آئیے۔ تو وہاں پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ کچھ کھجور تھا، کچھ پانی تھا، وہاں پر دے دیا ان کو۔ کچھ دن کے بعد وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ تو بی بی صاحبہ بڑی پریشان ہوئی اور بی بی صاحبہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ آپ پانی کی بڑی شدت آپ کو محسوس ہوئی، پیاس لگی بی بی صاحبہ کو، اپنے آپ کو بھی پیاس لگی، بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ تو پانی کے تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، اس طرح 7 چکر لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر حج کرنے والے اور ہر عمرہ کرنے والے بندے کے لیے یہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ حج اور عمرہ تمہارا مکمل نہیں ہوگا جب تک اس پہاڑی کے درمیان میں تم 7 چکر نہیں لگاؤ گے۔ اللہ کے نیک بندے کی یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، تو وہاں پر چشمہ پانی کا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ایک نکلا دیا پانی کا چشمہ، جس کو زمزم شریف کہتے ہیں۔ بہرحال ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 13-14 سال ہے، آپ کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 105 تک کا یہ پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے اس محبوب چیز یعنی بیٹے کی قربانی میرے بارگاہ میں پیش کیجئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ چھری لو، یہ رسی لو، چلو اس گھاٹی سے ہم لکڑیاں چنتے ہیں۔ تو وہاں پر جا رہے ہیں، راستے میں ابلیس آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ خواب آیا ہوگا، تو اس میں آپ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ابلیس ہے، آپ نے اس کو کنکریاں ماری، اس کو دھتکار دیا۔ پھر وہ ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہم اس گھاٹی سے لکڑیاں چنیں گے۔ تو ابلیس نے کہا کہ آپ کے ابو آپ کو ذبح کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں ذبح کریں گے؟ باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا کہ انہوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ان کو کرنے دیجئے، میں تو ایک اسماعیل ہوں، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو قربان ہو جاتے۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں سے مردود ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گیا اور جا کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ کہاں گئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ وہ لکڑیاں چننے کے لیے گھاٹی میں گئے۔ تو ابلیس نے، شیطان نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں گے۔ تو آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ باپ بھی اپنی اولاد کو کوئی ذبح کرتا ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ان کی اکلوتی اولاد ہے، وہ اپنی بیٹے کو کیسے ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے۔ تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ان کو کرنے دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں گھاٹی میں پہنچے، ادھر شیطان نامراد ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میرا اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹا بھی جانتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جو حکم ہوا ہے آپ کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ آپ نے چھری چلانا چاہا تو چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، آپ نے پتھر پر ماری تو پتھر ٹکڑے ہو گیا، لیکن گردن نرم گردن ہے، وہاں پر چھری نہیں چل رہی۔ اللہ پاک جل مجدہ نے جنت سے مینڈھا بھیج کر حضرت اسماعیل کو باہر نکلوا دیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈھے کو رکھ دیا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ تو ناظرین کرام، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری نہیں چل رہی تھی۔ معلوم ہو گیا کہ چھری کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ چھری کاٹے۔ چھری اس وقت کاٹتی ہے جب حکم ربی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے سوا چھری کو کاٹنے کی جرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مینڈھا بھیج دیا تو مینڈھا ذبح ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ مینڈھا ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا اللہ پاک جل مجدہ نے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو۔ تو فلسفہ یہی ہے کہ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اگر ہماری نیت اللہ کے لیے ہے، اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر ہمارے جانوروں کی قربانیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہ اگر ہماری نیت خراب ہوگی، ہماری نیت گوشت کی طرف ہوگی، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دل دیکھتا ہوں، میں تمہارے نیات کو دیکھتا ہوں کہ تمہارا دل کے اندر تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، مخلوق کو دکھانا ہے یا گوشت مقصود ہے یا مخلوق کے اندر واہ واہ ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے یا میری رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربانیاں کر رہے ہیں، تو جو برکات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ وہ برکتیں آج بھی مسلمانوں کو عطا فرما دے گا،
آج بھی تمام مسلمانوں کو، مومنین کو وہ برکتیں عطا فرما دے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔